بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی پیاری پوسٹ کسی نے بنائی ہے، بالکل دل کو جا کے لگتی ہے۔ اس کے اوپر میں مزید کہوں گا، پہلے یہ پوسٹ سن لیں۔ اوپر ہیڈنگ لکھا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو کامیاب بناؤ، یعنی بناؤ یا بناؤ۔ اگر تم اپنی اولاد پر دنیا کے سب خزانے بھی خرچ کر دو تو وہ قیامت کے دن تم سے دور بھاگیں گے، لیکن اگر تم نے انہیں قرآن سکھایا، یعنی قرآن کا عقیدہ دیا، ایمان سکھایا، توحید سکھائی، تو قیامت کے دن وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے تاکہ تمہارے سروں پر وقار کا تاج پہنا دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی قرآن میں یہی حکم ہے، کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایماندارو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن یعنی فیول، برننگ مٹیریل انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت گیر فرشتے مقرر کیے ہیں، یعنی ان کے اندر رحم رکھا ہی نہیں ہے، وہ رحم والا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر وہ پرزہ ہی نہیں ہے، ایسی سزا دیتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج ان کو دیندار بناؤ، جہاں ان کو اچھا گھر دیتے ہو، اچھا کھانا دیتے ہو، وہاں ان کو اچھا عقیدہ بھی بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیے آج کے مسلمانوں میں اور اس دور کے مسلمانوں میں یہ فرق ہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، یہ فرق ہے۔ اس دور میں نبی علیہ السلام اپنے جو قریبی بچے ہوتے تھے اپنے یعنی خاندان کے، ان کو سورہ الفرقان کی 3 آیات سکھاتے تھے جب بچے وہ بولنا سیکھتے تھے۔ تو آپ غور کیجئے کس قدر گویا توحید ان کی گھٹی میں ڈالی جاتی تھی کہ اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو تم پکارتے ہو یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ان پتھروں سے مانگتے ہو، ان بتوں سے مانگتے ہو، ان مزاروں سے، ان مرے ہوئے انسانوں سے، اندازہ لگائیے جو اپنے اوپر سے مکھی نہ اڑا سکیں۔ آج اس قوم کے داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، مختار کل بنا دیے گئے۔ پھر کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس قدر اللہ کی توہین، یعنی اللہ سے براہ راست مانگو تو وہ نہیں سنتا ہے، اور جب اللہ کو کہا جائے کہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، تو بس پھر اللہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس سے بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے، اس سے بڑی کوئی اللہ کی توہین ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع بھی کیا تھا کہ دیکھو میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، اور اگر واسطہ وسیلہ دینا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ وسیلہ دو اللہ تعالیٰ کو۔ مغفرت چاہیے یا غفور الرحیم کہو، رزق چاہیے یا الرزاق کہو، اولاد چاہیے یا الوہاب کہو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ نے شرم بھی دلائی کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہ دینا، لیکن انسانوں نے اللہ کی بات نہ مانی اور پھر اللہ کی توہین کی، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، آج اپنی اولاد کو یہ سمجھاؤ کہ یہ پیری مریدی، یہ عرس اور میلے، اور یہ چڑھاوے، یہ نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں کے کیک، 10 محرم کے شربت، اور تعویذ گنڈا، امام زامن، یہ شرک کی چیز ہے، اور ایسے شرک کرنے والے کے اوپر اللہ جنت حرام کر دے گا، اس کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ اس طرح اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ میرے بچوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جس طرح حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچے کو کیسے نصیحت کی تھی کہ اے میرے بچے دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اور بھی وصیتیں کہ دیکھنا یہ نیک باتیں، یہ ایمان عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں پھیلاتے رہنا، لوگوں کو شرک سے منع کرنا اور برائیوں سے بھی منع کرنا، اور یہ بڑا حوصلے کا کام ہے، کام نہیں چھوڑنا تم نے میرے بچے۔ اور پھر صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ذرا چیخ چلا کے لوگوں کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، یعنی اخلاق کو اپنانا۔
یہ جو چیخ کر زور زور کے باتیں کرتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اور پھر اپنے آپ کو ذرا اوپر کرنے کے لیے، یہ گویا ان کی آواز اور گدھے کی آواز میں کوئی فرق نہیں، اس طرح سمجھایا۔ تو یہ معاملہ ہے میری قوم کے لوگوں، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، یہ اصل مسئلہ ہے تمہارا۔ اور اگر آج تم نے ایمان عقیدے کی طرف توجہ نہ دی تو، اور بچوں کو چاہے تم نے پی ایچ ڈی کرا دیا، ایم فل کرا دیا، اور ہر سہولت ان کو دی، ہر شہر کے اندر ایک کوٹھی ان کے نام کر دی، ہر ملک کے اندر فلیٹ اور بڑے بڑے بزنس ان کو چلا کے دے دیے، تو یاد رکھنا اگر ایمان عقیدے کی بات تم نے نہیں بتائی ہے تو یہی وہ اولاد ہوگی جو کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑے گی، یہی وہ بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، والدین ہوں گے، دوست ہوں گے تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ظالم ساری باتیں تم نے کی ہیں، دنیا کے اندر سونے کے نوالے کھلائے تم نے، یہ ایمان کی بات، توحید کی بات نہ تم نے خود سمجھی اور نہ کسی دوسرے کی بات کی طرف تم نے توجہ دی، اور جو دوسرے پھیلا رہے تھے ایمان توحید کو ہر جگہ پھیلا رہے تھے، تو ان کی مخالفت کرتا تھا، تیرے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی تھی، اور ہمیں بھی ان کے خلاف کرتا تھا، گھروں میں بھی آ کے اسی کے خلاف بولتا تھا، کبھی ان کو جاہل کہتا تھا، کبھی ڈفر بولتا تھا، کبھی ان کو اس طریقے سے عیب لگاتا تھا، الزامات لگاتا تھا، کبھی کہتے تھے جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دیکھو انہیں کو اللہ تعالیٰ نے آج جنتوں کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ جنتوں میں جا رہے ہیں، اور تم بے ایمان ادھر ہمیں بھی یہاں تک کھینچ لے کے آگے۔ اس طرح یہ مولنگ بنے گا ان کا، پھر یہ مرید اپنے پیروں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، یہ ووٹر اپنے سارے سیاسی لیڈروں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، یہ جوان اپنے افسروں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور یہ جتنے شاگرد ہیں اپنے استادوں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، عوام اپنے لیڈروں کے اوپر جنہوں نے کفر و شرک کی دلدل میں ان کو دھکیلا ہے، اور ان کے اکابرین جن کو صدیوں سے ان صوفیوں کو اور اپنے جماعتوں کے امیر کو آج تو کہتے ہیں ہماری جماعت کے بانی ہیں، یہ بریلوی مسلک کا بانی ہے جی اعلیٰ حضرت، یہ دیوبند کے بانی ہیں جی، یہ قاسم نانوتوی، اور یہ اہل حدیثوں کے بانی ہیں جی، یہ میاں نذیر ہیں، یہ شاہ ولی اللہ ہیں، یہ صوفیوں کے سردار ہیں، ابن عربی ہیں، ابراہیم ادم ہیں، عبد القادر جیلانی ہیں، محی الدین چشتی ہیں، جنہوں نے قبر پرستی اور عرس اور میلے یہ سارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود جیسے شرک پھیلائے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جیسے آدمی اندازہ لگائیے وحدت الوجود کا ساتھ دیتے رہے، انہیں کی حمایت کرتے رہے، اور اپنے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، یہ ہمارے لیڈر ہیں، اندازہ لگائیے اس طرح انہوں نے ایمان عقیدے کی توہین کی ہے۔ محمد حنیف نے اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر ڈال دیا، تو یہ سب پیچھے چلنے والے اپنے آگے چلنے والوں کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اس طرح لعنتیں بھیجتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور وہاں پھر آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا واپسی نہیں ہے، آج موقع ہے، آج موقع ہے، اپنی اولاد کو اگر دیندار بناؤ گے، چاہے تم غریب چھوڑ کے ان کو جاؤ یہاں، جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اولاد تھی، اچھے خاصے بیٹے تھے، لیکن سب کو کہا کہ دیکھو بیٹے مجھے اختیار تھا کہ یا تو تمہیں خوشحال چھوڑ کے جاتا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر لے جاتا ہے، یا میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی اور تمہیں میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے صحیح معنوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں، ایمان والے، تقوی والے، وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے ایمان خالص کے راستے کے اوپر، اور پھر ذاتی زندگی سے ثابت کرو تاکہ آپ کے بچوں کے اندر وہ ذہن ان کا بنے کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے جو قریبی تھے وہ کس طرح ایماندار تھے اور کس طرح شرک کے خلاف پوری زندگی لڑتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔